سورۃ الضحیٰ مکیہ، آیات 11، رکوع 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ ضاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھنا ہے، ہا کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کرنا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، واللیل یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ اذا الف مدہ ہے اور جیم کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کی صورت میں بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، ما الف مدہ ہے، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، رو کو پور پڑھیں گے زبر کی وجہ سے۔ ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور قاف پور پڑھا جائے گا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة، ولل لام ساکن کو ہلانا نہیں، حمزہ کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کھڑی حرکات کی وجہ سے، یعنی کھڑی حرکت جو اس کے اوپر ہے، کھڑی زبر۔ خا مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، را بھی پر پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، خا حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، خیالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، را پر پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ من الاولا، او واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، اور لام کے اوپر کھڑی حرکت ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْ سو واولین ہے، يُعْطِيكَ قام پر پڑھا جائے گا، یا مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ فَتَرْضَى را بھی پر پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، ضاد مستعلیہ ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، علم میم ساکن کے بعد یا آیا ہے، اظہار ہوگا، اظہار شفوی جس کو کہتے ہیں۔ یجد دال ساکن پر قلقلہ ہوگا، یتی تی یا مدہ ہے، من یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا، تنوین کا اخفاء ہوگا، الف کے اوپر اور واو کے اوپر، دونوں کے اوپر کھڑی حرکات ہے، کھڑی زبر ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑیں گے، حمزہ اور واو۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، ضاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، مد لازم ہے، یہاں پر 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تنوین کا اکفا ہوگا، دال کے اوپر کھڑی حرکات ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، وَوَجَدَكَ
عائلا، یہاں پر مد منفصل ہے، یہاں پر مد لازم تھی۔ حروف مدہ کے بعد جب تشدید والا یا ساکن حرف آ جائے تو مد لازم لگتی ہے، اور جب حروف مدہ کے بعد حمزہ بشکل حمزہ آ جائے ایک ہی کلمے کے اندر تو مد متصل لگتی ہے، اور حمزہ بشکل الف جب دوسرے کلمے کے شروع میں آتا ہے تو وہاں پر مد منفصل ہوگا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، غین مستعلیہ ہے، پر پڑھنا ہے، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقت پڑھیں گے وقف کی صورت میں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّل میم مشدد پر غنہ ہوگا، تی یا مدہ ہے، لا الف مدہ ہے، قاف پر پڑا جائے گا، اس پر قلقلہ بھی ہوگا، را بھی پر پڑا جائے گا زبر کی وجہ سے وقف کی صورت میں بھی اور ملانے کی صورت میں بھی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّس میم مشدد پر غنہ ہوگا، سائل یہاں پر بھی چار الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، فلا لا الف مدہ ہے، نون کا اظہار ہوگا اور را پر پڑا جائے گا زبر کی وجہ سے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میم مشدد پر غنہ ہوگا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا میم مشدد پر غنہ ہوگا، الف مدہ بھی ہے، بِنِعْمَةِ کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچا نہیں، پر پڑا جائے گا زبر کی وجہ سے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، فَحَدِّث ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ایک بار میں رپیٹ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔